اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی قبیح رسم منکرین حدیث کی سعیات سے پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے ذرا تفصیل سن لیجئے، پھر بات کیجیے گا، پھر سمجھیے گا۔ غلام احمد پرویز اور ان سے پہلے عبداللہ چکڑالوی وغیرہ یہ احادیث کے منکر تھے۔ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، وہ تو کتب احادیث ایک طرف، یہ تو کہتے تھے قول نبی حجہ ہی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ نے صرف ایک ہی بات ماننی ہے کہ قرآن۔ تو بھائی ان پر اعتراض ہوا کہ رسول اللہ ہی کی وجہ سے ہمیں قرآن پر یقین آیا، رسول اللہ نے کہا کہ ان پہ قرآن نازل ہوا ہے، فلاں آیات نازل ہوئی ہیں تو ہم نے یقین کیا۔ اگر رسول اللہ کا قول حجہ نہ ہو تو قرآن پر یقین ختم ہو جاتا ہے، یہی بات۔ اور اسی طرح اگر صحابہ پر اعتبار نہ ہو تو رسول پر بھی یقین ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ ہی سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو جو صحابہ کا منکر ہے وہ رسول اللہ کا منکر ہے، جو رسول اللہ کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ تو نتیجہ کیا آیا کہ جو صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ بہرحال لیکن غلام پرویز صاحب انہوں نے طلوع اسلام نکالا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ احادیث حجہ ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اب جو صرف قرآن کو مانے اور احادیث کو نہ مانے اور قرآن کی ایسی تشریحات کرے جو اور حدیث سے معرہ ہو کر بالکل کہ حدیث ہے ہی نہیں کچھ، وہ قرآن کو پڑھتا رہے گا مگر وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ رسول اللہ حجہ ہیں، ان کے اقوال حجہ ہیں، صادق ہے، یہ اصولی بات ہے۔ جو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان سے کھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کو مختار کل نہیں مانتے، کیونکہ اگر نبی کو کذب پر اختیار ہو اور نبی اختیاراً کذب سے بچتا ہے تو یہ پھر یہی ہر قول میں یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ نبی نے کوئی بات غلط کہہ دی ہو، کذباً کہہ دی ہو اور وہ بھی عمداً کہہ دی ہو، تو اب ظاہر بات ہے آپ نے اسما ماننا ہے۔ تو اسما اسی وقت آپ کے ذہن میں آئے گی جب آپ نبی کو مختار کل نہیں مانیں گے۔ اگر آپ مختار کل مانیں گے تو نبی کی اسما آپ کے اپنے اصول پہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اصول پہ بھی ہمارے نبی کو کس پر مختار نہیں مانتے۔ وہ جو بخاری شریف کی کذبات ثلاثہ حضرت ابراہیم کی جانب جو روایہ ہے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں۔ اب یہاں تو یہ بات ہو گئی، لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے جو منکرین حدیث تھے، جو وہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے ایک نیا رواج دیا کہ کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے وہ قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں اور پھر وہ لوگ احادیث نہیں پڑھتے بلکہ کوئی نعت پڑھتے ہیں، نعوت میں سے کوئی نعت اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی اصول و قواعد کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ بدعت ہے۔ قرآن و نعت کا کوئی نہیں بنتا جوڑ، قرآن اور حدیث کا جوڑ بنتا ہے، قرآن اور اس کے بعد حدیث۔ میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے بعد نعت پڑھتے ہیں اور حدیث کو ترک کر دیتے ہیں۔ حدیث پڑھنی چاہیے، ہم کے ساتھ نعت سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کی پہلی دلیل، اب تک پوری امت قرآن کے بعد حدیث پر ہی سب سے بڑا حجہ مانتی ہے۔ قرآن کے حجج، اسلام کے حجج اربعہ میں قرآن کے بعد حدیث ہے، نعت نہیں ہے کسی بھی قسم کی، حتیٰ کہ صحابہ کی بھی نعت اگر ہو تو وہ بھی حجہ نہیں ہے۔ قرآن کے بعد حدیث رسول حجہ ہے۔ ہاں اگر سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ نے خود اس نعت کے الفاظ کی تصدیق فرمائی ہے اور وہ صحیح اور صریح ہو، اس کا الگ حکم ہے، ورنہ نہیں۔ تو دیکھیے قرآن کے بعد کیا ہوگا؟ حدیث ہوگی۔ نہ حدیث شعر ہے اور نہ قرآن شعر ہے۔ جو قرآن کو شعر کا ہے وہ بھی کافر، جو حدیث کو شعر کا ہے وہ بھی کافر، مرتد۔ بس قول رسول شعر نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہم ہو کہ یہ شعر ہے تو ہم کہیں گے کہ صورت شعر ہو سکتا ہے، شعر نہیں ہے۔ نبی کو اللہ نے شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر جو ہے نبی کی شان کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے شعرا کی شان کے مطابق ہوگا، لیکن نبی اس سے بلند ہے، اور جو چیز شعرا کے لیے جائز ہو ضروری نہیں نبی کے لیے بھی جائز ہو۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ نبی افصح ہیں، عرب میں افصح العرب ہیں،
افصاح العرب ہونے کے باوجود وہ شاعر نہیں ہے. تو افصاح ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ شعر آئے یا اللہ شعر سکھائے یا اللہ شعر کی تعلیم دے یا علم میں عطا کرے شعر کا یا علم غیر ذاتی عطا کرے شعر کا، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے بعد نعت پر اعتراض یہ ہے کہ نعت جو ہے وہ شعر ہے اور قرآن شعر نہیں ہے. قرآن کو شعر کہنا شرک میں کفر ہے. شرک تو خیر شاید اس پر کیونکہ باری تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں ہے کہ شاعری پر قدرت ہے، لیکن باری تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے شعر سے، جیسے کلب سے. تو اب قرآن میں شعر نہیں ہے، تو قرآن کے ساتھ پہلی دلیل حدیث آنا چاہیے، کیونکہ نہ یہ شعر ہے نہ وہ شعر ہے. دوسری دلیل کہ یہ بھی حجہ ہے اور وہ بھی حجہ ہے. تو قرآن کے بعد آپ کوئی آیت پڑھیے، کسی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی محفل ہو، تو پہلے قرآن پڑھا جائے گا، پھر حدیث پڑھی جائے گی. اب آپ صحیح السند حدیث لے لیجئے، بخاری سے، مسلم سے، ابن ماجہ سے، ترمذی سے. ضعیف حدیثیں بھی بہتر ہے کہ نہ پڑھیں. اور جو نعوت ہیں یہ تو بالکل ہی قرآن کے بعد نہ پڑھیں. ہاں اگر کوئی حمد و نعت کا پروگرام ہو جس میں یہ قرآن کے بجائے حمد و نعت پڑھی جا رہی ہو، پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، ہم لوگوں نے رواج بنا لیا ہے قرآن کے بعد نعت پڑھنے کا، قرآن کے بعد حدیث پڑھا جائے گی. اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کہ نہیں ہم نے نعت پڑھنی ہے، تو پہلے قرآن پڑھا جائے، پھر حدیث پڑھی جائے، اس کے بعد حمد اور پھر نعت. یا اگر حمد سے آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو پھر آپ قرآن و حدیث کے بعد کوئی نعت لگا دیں کہ حدیث ہوگی، اور حدیث کے بعد نعت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہی شوق ہے کہ رسول اللہ کی مدح کی جائے، تو وہ احادیث لے لیجئے جو مدح رسول کی مدح میں ہے. لیکن آپ کوئی بھی حدیث لے سکتے ہیں. جس طرح آپ قرآن کی بھی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ حدیث کی بھی کوئی روایت پڑھ سکتے ہیں. اور حدیث کے مقام ہر نعت سے بہتر ہے. جو صحابہ نے نعت کہی ہیں وہ بھی بہت کم تعداد میں اور صحیح اور صریح سند کے ساتھ اگر منقول ہو جائیں تو وہ بطور حدیث تو پڑھی جا سکتی ہیں، بطور نعت نہیں. کیونکہ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ تو نعت نہیں، حدیث جو ہے وہ نبی کے قول میں تو شعر نہیں ہے، تو ہم اسے اثر کہہ سکتے ہیں، اسے خبر نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جو رسول اللہ کے بارے میں یہ کہے کہ رسول اللہ اشعار کہتے تھے یا رسول اللہ نے شعر کہا، وہ سراسر توہین کر رہا ہے نبی کی. وہ بات ثابت کر رہا ہے جو اللہ نے نبی کو نہیں فرمائی، جو اللہ نے نہیں کہی نبی کے لیے، جو بلکہ اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ نبی کی شان وہ نہیں ہے کہ وہ شاعری کرے. امید کرتے ہیں کہ اس رسم نے بد کو جو ہمارے وہاں پھیل گئی ہے اس کو ترک کر کے قرآن کے کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی محفل ہو، قرآن پڑھا جائے گا، پھر حدیث پڑھی جائے گی. اس کے بعد اگر حمد و نعت کی کوئی محفل ہو رہی ہو تو آپ حمد و نعت پڑھیں. حدیث کے بعد نعت کی ضرورت نہیں رہتی، جو آج کل کے علماء کیا پرانے علماء نے بھی لکھی ہے. باقی اگر کسی کو یہ کیا کہتے ہیں پسند نہیں ہے ہمارا ویڈیو، تو وہ پھر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں بات کو کہ دیکھیے 2 دلائل ہیں ہمارے پاس، قرآن کے ساتھ حدیث. اور یہ رواج ڈلوایا گیا منکرین حدیث نے کہ ان کو حدیث سے نفرت تھی، وہ حدیث کے منکر تھے. انہوں نے یہ حرکت کی کہ قرآن کے بعد حدیث کے بجائے نعت پڑھی جائے، کیونکہ حدیث کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، اور نعت تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بے تحاشا نعوت اس قسم کی ہیں جو گانوں کی طرز پہ ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام.